تو اپنا بھائی مصطفیٰ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج میں ایک امانت میں خیانت کر لوں. جی آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو ساری اجازتیں، آپ کو بڑی اجازت نہیں. تھینک یو. ایک کافی عرصہ پہلے، یا کافی تو نہیں، کچھ عرصہ پہلے، یعنی ایک میٹنگ ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان، جماعت اسلامی پاکستان، سید مصطفیٰ کمال اور جناب انیس قائم خانی کے درمیان، اور وہ میٹنگ میرے کمرے میں ہوئی تھی، مبشر لقمان کے کمرے میں ہوئی تھی کراچی میں. اور وہاں پہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس میں ہم سے جس قسم کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈالنے کو تیار ہیں. تو یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتی جو اس کے خیال میں حکومت کا حصہ نہیں ہے یا حکومتی جماعتیں نہیں ہیں، صرف حکومت کی جماعتوں سے اتحاد کر کے اپنی وزارتیں لے کے یا اپنے مراد لے کر وہ باقی پارٹیوں کو نظر انداز کر دیتی. آپ اور جماعت اسلامی اگر اکٹھے ہوں بلدیاتی انتخاب کے موقف کے اوپر تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کو روک سکتا ہے بلدیاتی انتخاب. مبشر بھائی، ہم جماعت اسلامی کے دفتر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس خود سے چلے گئے اور میری پارٹی کے لوگ ان کے پاس چلے گئے، اور ہم نے ان سے جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کی کہ شہر کے مسائل پہ اپنے اختلافات رکھتے ہوئے ہم کوئی کسی متفق ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہم اس شہر کا، صوبے کا جائز حق لیں. لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ تو بات ہے سیاست کی. ہم نے ایک ریلی اناؤنس کی فلسطین کے شہداء کے حوالے سے، اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے، ایم کیو ایم نے، اور ہم نے اس کا آؤٹر سکیل یہ رکھا، اس کا لینڈسکیپ یہ رکھا کہ ہم تمام پارٹیز کو اپنی طور پہ تو ہم ریلی کوئی سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے معصوم بچوں کے نام پر پاکستان کی ساری پارٹیز اس شہر کراچی میں ایک ہیں. تو ہم نے کہا کہ سب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، ہم اسٹیج پر اپنا کوئی نام نہیں لگائیں گے، ایم کیو ایم اپنا کوئی نام نہیں لگائے گی، سارے لوگ اپنے اپنے کارکنوں اور اپنے اپنے کلر کے ساتھ آئیں تاکہ لگے ایک ہی مجمع میں کہ اس مسئلے پر پورا پاکستان، سارا کراچی اور پورے پاکستان کی ساری پارٹیوں، ان میں آپس میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں. ساری پارٹیز نے اوور ویلمنگ ہمیں ریسپانس دیا. میں نے خود سے حافظ نعیم صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا اچھا میں جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب مجھے انویٹیشن بھیجیں، میں جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ڈسکس کر کے بتاتا ہوں. دوسرے دن وہ بیٹھ کر اسی میری انویٹیشن پر جو میں نے کہا آپ مجھے کہیں گے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، تو میں نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اگلے دن، اور وہ مجھے اس انویٹیشن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اس انویٹیشن میں اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کی ہے. او بھائی، ہم اسرائیل کے خلاف پوری ریلی نکال رہے ہیں اور آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ آ کر جو ہے وہ، تو جہاں اس چھوٹے سے معاملے پر ان کا یہ رویہ ہو، تو میں آئی ہوپ کہ I'm making myself very clear کہ جی آپ کو ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ وہ سولو فلائٹ کے ان کے دماغ میں آگے کہ وہ کوئی اکیلے بہت بڑے ہیرو ہیں، تو وہ کراچی کو اور پورے پاکستان کو اکیلے سولو فتح کریں گے. تو انہوں نے جماعت اسلامی والوں نے جنت میں اکیلے جانا ہے، اور جب انہوں نے جانا ہے اس کے بعد جنت کے دروازوں پہ تالے لگا دینے کہ جو جماعت اسلامی کا کارکن ہوگا وہی جنت میں جائے گا. میں حافظ نعیم صاحب کو یہ میسج ضرور پہنچاؤں گا.